جو جھک جانا سیکھ جاتا ہے وہ ساری دنیا کو جھکا لینا سیکھ جاتا ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو لیکن موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ خدا کرے ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دہ ہوں، آمین۔ نئے رشتوں کی چاہ میں پرانے رشتوں کو رون دیا جاتا ہے، خواہ وہ کتنے مخلص ہی کیوں نہ ہوں۔ اپنے رب سے مانگو کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے اور نہ ذات۔ جو اونچے مقام پر ہوتے ہیں ان کے کندھوں پر آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو، بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں مگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ جب آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں۔ اور عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے۔ ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا لیکن آپ اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ وہ آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، آپ کی سوچوں میں، آپ کے دل میں۔ آج کی بات، الفاظ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں جو اونچی اڑان بھی دے سکتے ہیں اور نیچے بھی گرا سکتے ہیں۔ کون سے الفاظ کہاں استعمال کرنے، کیسے کرنے ہیں، کس طرح کرنے ہیں، کیوں کرنے ہیں اور کس کے لیے کرنے ہیں، چنانچہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ سنہری بات، بے حسی کہنے یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے ساتھ چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ غریبی میں انسان کے وہ عیب بھی نظر آتے ہیں جو اس میں نہیں ہوتے اور امیری میں انسان کے وہ عیب بھی چھپ جاتے ہیں جو اس میں موجود ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں لیکن اس کا نفع بہت بڑا ہے، یہ ایک لمحے میں گزر جاتی ہے لیکن اپنی میٹھی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ عورت گھر کی ہو یا باہر کی۔ اگر تم صرف اس کے ساتھ اچھے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا ہے تو پھر تم کیسے اچھے ہو؟ کوئی درد چھپاتے ہیں، کوئی اپنا درد سناتے ہیں اور ہمیں دیکھو ہم درد لے کر بھی مسکراتے ہیں۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، بے شک وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہماری ہڈیاں تو پتھر کی نہیں بنائی، نہ جانے پھر ہم لوگ اپنے دلوں کو کیوں پتھر کے کر لیتے ہیں۔ آج کل صرف پیسے کی اہمیت ہے، ہنر سڑکوں پر تماشا کرتا ہے، قسمت محلوں میں راج کرتی ہے، دنیا کا ہر تعلق کے غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ تقدیر پر شکوہ نہ کریں، انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جب میرا بندہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے تو زمین و آسمان بھی اس کا برا کرنا چاہیں تو میں اسے نکلنے کی راہ دیتا ہوں۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔ بانو قدسیہ۔
نفرت کا جو بیج ہم بوتے ہیں اس درخت کا سب سے کڑوا پھل خود ہمارے حصے میں آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہیں۔ کبھی بھی کسی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ ملے تب بھی وہ کبھی نہ کبھی مل جایا کرتی ہیں۔ آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے، تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے سانپ جیل تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ عورت کسی کی امیری غریبی سے متاثر نہیں ہوتی بلکہ اس مرد سے ہوتی ہے جو اسے عزت دے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہاتھ جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ساری زندگی پرندے کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں، اور جب پرندے مر جاتے ہیں تو کیڑے انہیں کھا جاتے ہیں، اور ساری زندگی انسان زمین کی دی ہوئی سبزیاں اور پھل کھاتا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کے جسم کے گوشت کو مٹی ہی کھایا کرتی ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا۔ نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوستوں میں، نمبر 3 بوڑھے والدین میں۔ یاد، جب بھی اللہ کی یاد آئے نا تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ نے پہلے یاد کیا ہے تو پھر آپ نے یاد کیا ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو اپنی نیکی کو اللہ سے جوڑ دو۔ یہ اللہ کی توفیق ہے تاکہ تکبر نہ آئے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ یا اللہ میری ہر نماز کا ہر سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے، رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت ہے۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس کی قدر ہو تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازمی پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ آپ کی سب پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں کبھی بھی اپنے رشتہ داروں سے مشورہ نہ کرو، الٹا مشورہ ہے لیکن آزمائی ہوئی بات ہے۔ اگر آپ مشورہ کرو گے تو کبھی بھی رشتہ نہیں کر سکو گے، اس لیے خود تحقیق کریں، بچی کی ماں سے مشورہ کریں اور فائنل کریں۔ ایسا کرنے سے رشتہ داروں نے مشکل بھی نہیں ہونا، لیکن آپ ہمیشہ کی ذہنی آزمائش سے بچ جاؤ گے۔ معاملات کو بگڑتا دیکھیں یا حالات کو کنٹرول سے باہر ہوتا، بس یقین اور دل کی گہرائی سے یہ کہہ دیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ یا رب خواہش تو نہیں ہے کوئی، بس التجا ہے صرف تجھ سے، جس امر میں ہو خیر کثیر اس کو میری آخروی نجات کا ذریعہ کر دے، جو امر ہو خیر و برکت سے آری اس کو میری سوچ و گمان سے دور کر
کر دے، جس راہ کی منزل تیری رضا فقط اس راہ کو میرے لیے صراط مستقیم کر دے، جستجو نہ ہو فقط جنت و عطا کی، بس دیدار الہی کی طلب سے دل کو مسرور کر دے۔ مہربان لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو انسانوں کو موقع دیتے ہیں، جو ایک غلطی پر پکڑ نہیں لیتے، جو ذرا سی بات پر سارے تعلق ختم نہیں کر لیتے، جو انسان کو انسان سمجھتے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہمیں بھی دوسرے انسانوں کو ان کے انسان ہونے کا مارجن دینا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ بہت مہربان ہے، وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، اس لیے ہمیں بھی دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ دعاؤں کا جواب آئے گا، اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال چیز دیکھتے ہیں تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، ہم ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال آپ کا ہوگا جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبے کو دیکھیں گے تو اللہ کی قدرتیں آپ کو لاجواب کر دیں گی انشاءاللہ۔ ہم طویل دھاگوں پر یقین کیوں رکھتے ہیں بھلا؟ کیونکہ ہم اپنے رب کو نہیں مانتے، ہم اپنے رب کی طاقتوں کو نہیں جانتے، ہم اپنے رب کی قدرتوں سے واقفیت نہیں رکھتے، اس لیے ہمارا ایمان طویل دھاگوں پر زیادہ ہے، اس لیے ہمارے دلوں کو اللہ سے مانگ کر بھی تسلی نہیں ملتی۔ بہت سے تعلق اسی لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ان میں محبت تو ہوتی ہے لیکن احترام نہیں رہتا۔ بہت سے تعلق اس لیے بھی سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ چاہت تو ہوتی ہے لیکن اپنی عزت نفس بھی بہت پیاری ہوتی ہے۔ کسی بھی رشتے کو صرف احترام ہی دے دیا جائے تو وہ محبت کا راستہ خود بخود بنا لیتا ہے۔ ہر انسان کو عزت چاہیے، ہر رشتے کا احترام درکار ہے۔ ایمان کا لیول ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، کبھی ہم ہر لمحہ رب سے رابطے میں ہوتے ہیں تو کبھی دنیا میں الجھ جاتے ہیں۔ انسان ہے نا، تقریباً ہر انسان ایسے ہی مراحل سے گزرتا ہے، کوئی بہت آگے ہوتا ہے، کوئی درمیان میں اور کوئی شروع کے مدراج میں۔ یاد رکھیں، بس نسبت قائم رہنی چاہیے۔ اللہ کے راستے پر بھاگ نہ سکے تو چل لیں، چل نہ سکے تو خود کو گھسیٹ لیں، مگر راستہ نہ بدلیں۔ اشفاق احمد۔ میں تعلق میں مہنگے تحفوں بلا وجہ تعریفوں کے حق میں نہیں ہوں۔ میرے نزدیک چھوٹے چھوٹے سرپرائز تعلق کو زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ بغیر کہے ایک دوسرے کی پریشانی سمجھ لی جائے، ایک دوسروں کے عیبوں پر طعنے نہ دیے جائیں، لمبی لمبی نصیحتیں کرنے کے بجائے بس خاموشی سے ایک دوسرے کو سمیٹ لیا جائے۔ میرے نزدیک تو یہی محبت کی تعریف ہے۔ جو کھو دیا ہے وہ کھونے کے لیے ہی بنا تھا، جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں ہماری ہی بہتری تھی۔ یہ جو تکلیفیں ہمیں ملتی ہیں یہ تو بس بہانہ بنتی ہیں ہمیں اللہ تک لے جانے کا۔ تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا، پھر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہوئی چیز کی ریپلیسمنٹ ملے گی، پھر ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے کیا کھویا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ کبھی کبھی ہمیں زندگی اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، وقت لگتا ہے، اور جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو چیزوں کو درست کرنے کے لیے وقت کم ہوتا ہے۔ کبھی ہم وہ جگہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں جہاں ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوتی ہیں، اور کبھی وہ لوگ چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہوتی ہیں۔ بس کرنا یہ ہے کہ جب احساس ہو جائے، سمجھ آ جائے تو پھر کوشش کریں کہ کم سے کم غلطیاں ہوں۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورت کبھی چھوٹی بات پر اپنا گھر نہیں چھوڑتی، جس طرح چڑیا تنکا تنکا جمع کر کر اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اس طرح عورت بھی بہت سی قربانیاں دیتی ہے، اس کو بھی اپنا گھونسلہ بہت عزیز ہوتا ہے۔ قدر کریں یہ ہستیاں آپ کے پاس جس روپ میں بھی ہوں، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی۔
کہتے ہیں منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالیں، کیا پتہ کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی تکلیفیں صرف اپنی لمبی زبان اور بے محل الفاظ کی وجہ سے جھیلتے ہیں۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ کوئی بھی آپ کی اذیتوں کو آپ کی جیسی شدت سے محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ سہ رہے ہیں اور دوسرا سن رہا ہے۔ یا رب العالمین، جن لوگوں کے شر سے میری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، جو لوگ میرا شر ہیں جس کی وجہ سے میرا نامہ اعمال برباد ہو رہا ہے، ان کی سوچ، ان کا ذکر بھی میرے دل و دماغ سے نکال دے، ان کی کوئی بھی چال مجھے نہ دکھا۔ اے اللہ، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تو مجھے ان سب سے بے نیاز کر دے، آمین۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی۔ انسان کی چھٹے حس اتنی بھی تیز نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے لوگوں کی منافقت کا الہام ہو جائے۔ توبہ بہت آسان مگر اس کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں والدین کی اطاعت گزار اور فرما بردار بنائے، آمین۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جگر کا ٹکڑا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود کامل ہو۔ اللہ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی، لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال کر رکھتا ہے۔ ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ہوئی ٹھوکر کے۔ اپنے والدین کی اطاعت کی کوشش کیجیے، ان کی دعا کی برکت زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی۔ پانی دیکھنے سے نہیں بلکہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے۔ قرآن محض پڑھنے سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ تو نوازتا ہے، یہ تیرا کرم ہے میرے مولا، ورنہ تیری رحمتوں کے قابل میری بندگی نہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کوئی عام نہیں ہوتے، یہ تو وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو چن لیے جاتے ہیں۔ انسان کی 10 حقیقتیں۔ نمبر 1، جتنا امیر اتنا کنجوس۔ نمبر 2، جتنا خاموش اتنا خطرناک۔ نمبر 3، جتنا سنجیدہ اتنا گہرا۔ نمبر 4، جتنا خوبصورت اتنا نخریلا۔ نمبر 5، جتنا خوش اتنا جیلی۔ نمبر 6، جتنا نرم اتنا مینا۔ نمبر 7، جتنا جذباتی اتنا سچا۔ نمبر 8، جتنا باطنی اتنا بے وقوف۔ نمبر 9، جتنا طاقتور اتنا بے رحم۔ نمبر 10، جتنا میٹھا اتنا دھوکے باز۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، امیروں کی محفل۔ نمبر 2، عورتوں کی صحبت۔ نمبر 3، جاہلوں سے بحث۔ برکت والی عورت کی چند نشانیاں: ناپاکی کی حالت میں بات صاف نہیں کرتی، الٹے پڑے ہوئے جوتوں کو فوراً سیدھا کرتی ہے، کپڑے پہننے وقت پہلے سیدھا ہاتھ یا پاؤں ڈالتی ہے، کھانے پینے کے سامان کو ہمیشہ ڈھک کر رکھتی ہے، اپنی اولاد کو بد دعا یا تخم گونی نہیں کرتی، گھر کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا پسند کرتی ہے، صدقہ دینے میں کنجوسی کا کام نہیں کرتی، بلا ضرورت زیادہ باتیں نہیں کرتی، والدہ میرے میں کھانا نہیں کھاتی، وضو کے دوران دنیاوی باتیں نہیں کرتی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کر کے کھاتی ہے، اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے، دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔
سچ پر چلنے والوں کا ہر قدم شیطان کی سینے پر ہوتا ہے۔ بوڑھے والدین یعنی گھر میں جنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول کس شخص کی؟ آپ نے فرمایا، جس کے ہوتے ہوئے اس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو گیا مگر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ تقدیر ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو وقت کی قدر کرتے ہیں۔ میں کسی اخبار کی جلتی ہوئی سرخی نہیں، میں صداقت ہوں، قیامت تک پڑھا جاؤں گا۔ ہم اتنے نہیں بدلے کہ بھول جائیں اپنوں کو، جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطہ اچھا نہیں لگتا۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان جوانی میں خدا کی عبادت کرتا ہے اس کو اس بوڑھے کے مقابلے میں جو کہ بڑھاپے میں عبادت کرتا ہے اس طرح برتری حاصل ہے جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کو عام انسانوں کے مقابلے میں برتری حاصل ہے۔ جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ آنکھوں کا پانی اور قلب کی روشنی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ دنیا کا ہر درد اپنی جگہ، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر کسی انتہائی عزیز انسان کا خیال آ جانے پر محسوس ہونے والا درد کا کوئی مقابل نہیں۔ ہم ہیں تب سے گھر کے اندر جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں۔ ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ لوگوں کو پسند شکلیں اور پرسنالٹی ہی آتی ہے، کردار کا کوئی اچار نہیں ڈالتا۔ مکان ہاتھوں سے تعمیر ہوتے ہیں اور گھر دلوں سے بنتے ہیں۔ اصلی انسان زبان کے پردہ میں چھپا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی چیز دل کو ایسا زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ اوپر کا ہاتھ یعنی دینے والے ہاتھ نیچے کے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 حرص، نمبر 3 حسد۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ دیکھنے والی نظر ہو تو گفتار عمل کا اور عمل کردار کا آئینہ ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے الفاظ کے۔ وقت سب کا آتا ہے لیکن وقت لگتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حالات اور جگہ ہمیشہ ایک سی نہیں ہوتی۔ کسی جگہ ہمارے بغیر محفل نہیں جمتی اور کسی جگہ محفل جمانے کے لیے ہمارے نکلنے کا انتظار ہوتا ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ کردار کی بلندی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ لوگوں کے عیوب سے تغافل برتیں اور انہیں یوں ظاہر کریں کہ آپ ان کا کوئی عیب جانتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہیں اور کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی نیکی ہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے، کوئی تعبیر نہیں۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اس قول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ آنکھیں خراب ہو گئی اولاد پال کر، اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر، اور جیتے جی اپنے باپ کا چشمہ نہ لا سکے، مرنے کے بعد رکھتے ہیں چشمہ سنبھال کر۔
کچھ رشتے اور تعلق ان پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔